مرال میرے لیے چیلنج تھا. جیسی میں ہوں ویسے ہی کیریکٹرز مجھے ملتے ہیں، تو میں کچھ نیا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی تھی. مرال میں نے اس لیے لیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ایکٹنگ کر سکتی ہوں کیونکہ میں ایکٹنگ نہیں کر رہی ہوں. میں مرال میرے سے 1000% الگ انسان ہے، اپوزٹ. اور میں چاہتی ہوں کہ میں آگے بھی مرال کا جیسے مرال ایک کیریکٹر میں نے کیا، میں اس طرح کے بہت الگ الگ کیریکٹرز کروں، بیکاز جو میں ہوں وہ تو میں کر ہی سکتی ہوں، جو میں نہیں ہوں میں وہ کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ویورز، آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی ڈرامہ سیریل سبات کا آنے والا نیکسٹ ایپیسوڈ. تو ناظرین، ڈرامہ سیریل سبات کے آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس بات کو لے کے کہ اس نے عنایہ کو گھر نکال دیا. دوسری طرف حسن اس بات کے لیے بہت پریشان ہے کہ اس کو ابھی تک جاب نہیں ملی. عنایہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، تمہیں بہت جلدی کوئی اچھی جاب مل جائے گی، مجھے اس بات پہ پورا اعتماد ہے. عنایہ کہتی ہے کہ ہم دونوں مل کے اس گھر کو چلائیں گے، اور یہ حالی ایک شوہر کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ بیوی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے پوری. تو تم اس بات سے کبھی مت ہچکچانا کہ تم کام نہیں کر رہے اور میں جاب کر رہی ہوں. کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں بالا تر ہو گئی ہوں، ہمیشہ شوہر ہی بالا تر ہوتا ہے اور تم میرے لیے سب سے زیادہ اوپر ہو. ہم دونوں مل کے اپنی ساری مشکلات کا مل کے سامنا کریں گے. حسن کہتا ہے میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں تم جب جاب پہ جاتی ہو اور میں گھر میں ہوتا ہوں. میرا نہیں دل کرتا کہ میں ایسے گھر میں فری بیٹھوں، میں بھی کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتا ہوں. میرال کہتی ہے تم اس بات کے لیے ہرگز پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تمہیں بہت اچھی اور بہت جلد کوئی اچھی جاب مل جائے گی. دوسری طرف حسن کا والد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں جب بھی تم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تم آگے سے میرا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی. مجھے تو اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب سے تمہارا بیٹا گیا ہوا ہے تم خاموش رہتی ہو اور پریشان رہتی ہو. آخر تم کیا چاہتی ہو؟ اس وجہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ تمہیں اگر مجھے بلانا نہیں ہوتا تو میرے سامنے ہی مت آیا کرو، یا تم بھی اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤ کیونکہ تمہارا اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا. ویورز، یہ ساری باتیں دیکھ کے اب میرال بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ میرال کی وجہ سے ان کے گھر میں بہت زیادہ اپسیٹ اور پریشانی شروع ہو چکی ہے. میرال نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے بھائی اور بھابھی کو گھر سے نکال دیا، اور اب میرال کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس نے غلط کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے بھائی اور بھابھی کو ایسے گھر سے نہیں جانا چاہیے تھا. اس بات کے لیے تو وہ بہت زیادہ خوش ہے کہ اس کے عنایہ گھر سے چلی گئی، لیکن اب اس کو اس بات کی تکلیف ہے کہ حسن بھی اس کے ساتھ چلا گیا. وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ حسن اس گھر سے جائے، لیکن حسن چلا گیا. میرال کو اس بات کا شدید دکھ ہے کہ حسن کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا. وہ اپنی دوست سے اس بات کو شیئر کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں حسن کو واپس لے کے جاؤں گی. اس عنایہ کی وجہ سے میں اپنے بھائی کو کیوں سزا دوں، یہ اس کا بھی گھر ہے. اس کی دوست کہتی ہے کہ اس کا بھائی کہ وہ اپنی بیوی کو تو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جہاں بھی اس کی بیوی جائے گی اس کو بھی وہیں پہ جانا ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بھائی گھر واپس آ جائے تو تمہیں عنایہ کو واپس لانا ہوگا، تب ہی تمہارا بھائی تمہارے پاس واپس ہوگا. نہیں تو تم اپنے مائنڈ سے اس بات کو نکال دو کہ تمہارا بھائی کبھی بھی عنایہ کے بغیر اس گھر میں واپس آ سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کے ہرگز نہیں آئے گا. اس لیے تمہیں میرا یہی مشورہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو ایسا مت کرو، تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے. میرال کہتی ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں اپنے بھائی کو اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی، اور جب سے حسن گھر سے گیا ہے ہمارے گھر کا ماحول مزید خراب ہو چکا ہے. امی ماما کا بالکل بھی دل نہیں لگتا، اور بابا ہمیشہ ان سے لڑتے رہتے ہیں کہ وہ بابا سے بات نہیں کرتی، اور وہ امی کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی گھر سے چلی جائیں، کیونکہ اگر حسن کی وجہ سے ان کا رویہ ایسا رہا تو وہ امی کو بھی کہیں گے کہ گھر سے چلے جائیں، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ حسن اور امی دونوں اس گھر سے چلے جائیں.
تو مجھے اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اس کی دوست اس کو سمجھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں ان لوگوں کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہے تو تمہیں اپنی بھابھی کو بھی واپس لانا ہوگا، اس ہی وجہ سے تو وہ دونوں گھر واپس آ سکتے ہیں۔ میرال کہتی ہے کہ اس کو تو میں کبھی بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، بہت پہلے ہی بہت مشکل سے اس کو اس گھر سے میں نے نکالا ہے، اور تم مجھے پھر سے یہی کہہ رہی ہو کہ میں اس کو اس گھر میں لے کے آؤں؟ میں کیسے اس کو اس گھر میں لا سکتی ہوں؟ میرا ہرگز بھی دل نہیں کرتا کہ وہ لڑکی اس گھر میں آئے، میں اس کو اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہے۔ بس آپ لوگ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ میرال جو ہے اس کا ایک کریکٹر اس طرح کا ہے کہ جو اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتی ہے، اپنے آگے وہ کسی کو بھی نہیں سمجھتی۔ اسی وجہ سے جب اس نے اس بات کو نوٹس کیا کہ انایا کی سب لوگ بری طرفداری کر رہے ہیں اور آفس میں بھی انایا کی لوگ تعریف کرنا شروع ہو چکے ہیں، تو یہ بات میرال کو بالکل بھی ہضم نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے اس کو یہ تھا کہ میری تعریف کرنے کے بجائے لوگ انایا کی تعریف کر رہے ہیں، اس چیز کا اس کو بے حد غصہ تھا، اور یہ غصہ اس نے نکال دیا انایا پہ اور حسن پہ۔ انایا کے ساتھ ساتھ اس کو حسن کو بھی گھر سے جانا پڑا۔ دوسری طرف حسن اپنی جاب کو لے کے بہت زیادہ اپسیٹ ہے۔ حسن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پیسوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی جو خودداری ہے اس کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے رہی کہ اس کی بیوی کام کرے اور وہ گھر بیٹھے۔ وہ بھی چاہتا ہے کسی اچھی جگہ پہ جاب کرنا، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ میرال حسن کے دوست کو بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم کسی طریقے سے حسن کو اس بات کے لیے کہو کہ وہ گھر واپس آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ حسن اس میرال کے پاس رہیں۔ اس میرال کی وجہ سے میرے بھائی کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہے، اور تم اس کو کہو کہ وہ اپنے آفس میں آ کے کام کرے، اس کو کسی اور جگہ دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا دوست پوری طرح میرال کو مطمئن کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ اس چیز کی ہرگز بھی ٹینشن نہ لیں کہ وہ نہیں آئے گا، وہ ضرور آئے گا، میں اس کو لے کے آؤں گا آپ کے پاس۔ میرال کہتی ہے تم بس اس کو میرے پاس لے آؤ، تمہیں پھر اچھی سی جاب میں خود لے کے دوں گی۔ اس کا دوست اسی لالچ میں ہے کہ اگر وہ حسن کو گھر واپس لے آتا ہے تو میرال اس کو بہت اچھی سی جاب دے دے گی، اس لالچ کی خاطر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ حسن کے پاس جاتا ہے اور حسن کو کہتا ہے کہ تمہارا اپنا اتنا بڑی کمپنی ہے تمہارے بابا کی، اور تم چھوٹی موٹی جابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حسن کہتا ہے کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ زندگی کو میں چھوڑ آیا ہوں اور اب وہ زندگی میرے لیے نہیں ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ویورز، آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی ڈرامہ سیریل سبات کا آنے والا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو ناظرین، ڈرامہ سیریل سبات کے آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس بات کو لے کے کہ اس نے انایا کو گھر نکال دیا۔ دوسری طرف حسن اس بات کے لیے بہت پریشان ہے کہ اس کو ابھی تک جاب نہیں ملی۔ انایا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، تمہیں بہت جلدی کوئی اچھی جاب مل جائے گی، مجھے اس بات پہ پورا اعتماد ہے۔ انایا کہتی ہے کہ ہم دونوں مل کے اس گھر کو چلائیں گے، اور یہ حالی ایک شوہر کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ بیوی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے پوری۔ تو تم اس بات سے کبھی مت ہچکچانا کہ تم کام نہیں کر رہے اور میں جاب کر رہی ہوں، کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں بالا تر ہو گئی ہوں، ہمیشہ شوہر ہی بالا تر ہوتا ہے اور تم میرے لیے سب سے زیادہ اوپر ہو، ہم دونوں مل کے اپنی ساری مشکلات کا مل کے سامنا کریں گے۔ حسن کہتا ہے میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں، تم جب جاب پہ جاتی ہو اور میں گھر میں ہوتا ہوں، میرا نہیں دل کرتا کہ میں ایسے گھر میں فری بیٹھوں، میں بھی کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ میرال کہتی ہے تم اس بات کے لیے ہرگز پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تمہیں بہت اچھی اور بہت جلد کوئی اچھی جاب مل جائے گی۔ دوسری طرف حسن کا والد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں جب بھی تم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تم آگے سے میرا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی، مجھے تو اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب سے تمہارا بیٹا گیا ہوا ہے تم خاموش رہتی ہو اور پریشان رہتی ہو، آخر تم کیا چاہتی ہو، اس وجہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ،
تمہیں اگر مجھے بلانا نہیں ہوتا تو میرے سامنے ہی مت آیا کرو، یا تم بھی اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤ کیونکہ تمہارا اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ ویورز یہ ساری باتیں دیکھ کے اب میرال بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ میرال کی وجہ سے ان کے گھر میں بہت زیادہ اپسیٹ اور پریشانی شروع ہو چکی ہے۔ میرال نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے بھائی اور بھابھی کو گھر سے نکال دیا، اور اب میرال کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس نے غلط کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے بھائی اور بھابھی کو ایسے گھر سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس بات کے لیے تو وہ بہت زیادہ خوش ہے کہ اس کے عنایا گھر سے چلی گئی، لیکن اب اس کو اس بات کی تکلیف ہے کہ حسن بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ حسن اس گھر سے جائے، لیکن حسن چلا گیا۔ میرال کو اس بات کا شدید دکھ ہے کہ حسن کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنی دوست سے اس بات کو شیئر کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں حسن کو واپس لے کے جاؤں گی، اس عنایا کی وجہ سے میں اپنے بھائی کو کیوں سزا دوں، یہ اس کا بھی گھر ہے۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ اس کا بھائی کہ وہ اپنی بیوی کو تو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جہاں بھی اس کی بیوی جائے گی اس کو بھی وہیں پہ جانا ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بھائی گھر واپس آ جائے تو تمہیں عنایا کو واپس لانا ہوگا، تب ہی تمہارا بھائی تمہارے پاس واپس ہوگا، نہیں تو تم اپنے مائنڈ سے اس بات کو نکال دو کہ تمہارا بھائی کبھی بھی عنایا کے بغیر اس گھر میں واپس آ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کے ہرگز نہیں آئے گا۔ اس لیے تمہیں میرا یہی مشورہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو ایسا مت کرو، تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ میرال کہتی ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں اپنے بھائی کو اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی، اور جب سے حسن گھر سے گیا ہے ہمارے گھر کا ماحول مزید خراب ہو چکا ہے۔ ماما کا بالکل بھی دل نہیں لگتا، اور بابا ہمیشہ ان سے لڑتے رہتے ہیں کہ وہ بابا سے بات نہیں کرتی، اور وہ امی کو بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ بھی گھر سے چلی جائیں، کیونکہ اگر حسن کی وجہ سے ان کا رویہ ایسا رہا تو وہ امی کو بھی کہیں گے کہ گھر سے چلے جائیں، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ حسن اور امی دونوں اس گھر سے چلے جائیں، تو مجھے اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اس کی دوست اس کو سمجھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں ان لوگوں کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہے تو تمہیں اپنی بھابھی کو بھی واپس لانا ہوگا، اس ہی وجہ سے تو وہ دونوں گھر واپس آ سکتے ہیں۔ میرال کہتی ہے کہ اس کو تو میں کبھی بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، بہت پہلے ہی بہت مشکل سے اس کو اس گھر سے میں نے نکالا ہے، اور تم مجھے پھر سے یہی کہہ رہی ہو کہ میں اس کو اس گھر میں لے کے آؤں، میں کیسے اس کو اس گھر میں لا سکتی ہوں؟ میرا ہرگز بھی دل نہیں کرتا کہ وہ لڑکی اس گھر میں آئے، میں اس کو اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہے۔ بس آپ لوگ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ میرال جو ہے اس کا ایک کریکٹر اس طرح کا ہے کہ جو اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتی ہے، اپنے آگے وہ کسی کو بھی نہیں سمجھتی۔ اسی وجہ سے جب اس نے اس بات کو نوٹس کیا کہ عنایا کی سب لوگ بڑی طرفداری کر رہے ہیں، اور آفس میں بھی عنایا کی لوگ تعریف کرنا شروع ہو چکے ہیں، تو یہ بات میرال کو بالکل بھی ہضم نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے اس کو یہ تھا کہ میری تعریف کرنے کے بجائے لوگ عنایا کی تعریف کر رہے ہیں، اس چیز کا اس کو بے حد غصہ تھا، اور یہ غصہ اس نے نکال دیا عنایا پہ اور حسن پہ۔ عنایا کے ساتھ ساتھ اس کو حسن کو بھی گھر سے جانا پڑا۔ دوسری طرف حسن اپنی جاب کو لے کے بہت زیادہ اپسیٹ ہے۔ حسن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پیسوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی جو خودداری ہے اس کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے رہی کہ اس کی بیوی کام کرے اور وہ گھر بیٹھے، وہ بھی چاہتا ہے کسی اچھی جگہ پہ جاب کرنا، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ میرال حسن کے دوست کو بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم کسی طریقے سے حسن کو اس بات کے لیے کہو کہ وہ گھر واپس آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ حسن اس میرال کے پاس رہیں، اس میرال کی وجہ سے میرے بھائی کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہے، اور تم اس کو کہو کہ وہ اپنے آفس میں آ کے کام کرے، اس کو کسی اور جگہ دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا دوست پوری طرح میرال کو مطمئن کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ اس چیز کی ہرگز بھی ٹینشن نہ لیں کہ وہ نہیں آئے گا، وہ ضرور آئے گا، میں اس کو لے کے آؤں گا آپ کے پاس۔ میرال کہتی ہے تم بس اس کو میرے پاس لے آؤ، تمہیں پھر اچھی سی جاب میں خود لے کے دوں گی،
اس کا دوست اسی لالچ میں ہے کہ اگر وہ حسن کو گھر واپس لے آتا ہے تو میرال اس کو بہت اچھی سی جاب دے دے گی۔ اس لالچ کی خاطر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ حسن کے پاس جاتا ہے اور حسن کو کہتا ہے کہ تمہارا اپنا اتنا بڑے کمپنی ہے تمہارے بابا کی، اور تم چھوٹی موٹی جابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حسن کہتا ہے کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ زندگی کو میں چھوڑ آیا ہوں اور اب وہ زندگی میرے لیے نہیں ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ویورز، آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی ڈرامہ سیریل سبات کا آنے والا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو ناظرین، ڈرامہ سیریل سبات کے آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس بات کو لے کے کہ اس نے عنایہ کو گھر نکال دیا۔ دوسری طرف حسن اس بات کے لیے بہت پریشان ہے کہ اس کو ابھی تک جاب نہیں ملی۔ عنایہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، تمہیں بہت جلدی کوئی اچھی جاب مل جائے گی، مجھے اس بات پہ پورا اعتماد ہے۔ عنایہ کہتی ہے کہ ہم دونوں مل کے اس گھر کو چلائیں گے، اور یہ حالی ایک شوہر کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ بیوی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے پوری۔ تو تم اس بات سے کبھی مت ہچکچانا کہ تم کام نہیں کر رہے اور میں جاب کر رہی ہوں، کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں بالا تر ہو گئی ہوں، ہمیشہ شوہر ہی بالا تر ہوتا ہے اور تم میرے لیے سب سے زیادہ اوپر ہو۔ ہم دونوں مل کے اپنی ساری مشکلات کا مل کے سامنا کریں گے۔ حسن کہتا ہے میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں، تم جب جاب پہ جاتی ہو اور میں گھر میں ہوتا ہوں، میرا نہیں دل کرتا کہ میں ایسے گھر میں فری بیٹھوں، میں بھی کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ میرال کہتی ہے تم اس بات کے لیے ہرگز پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تمہیں بہت اچھی اور بہت جلد کوئی اچھی جاب مل جائے گی۔ دوسری طرف حسن کا والد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں جب بھی تم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تم آگے سے میرا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی، مجھے تو اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب سے تمہارا بیٹا گیا ہوا ہے تم خاموش رہتی ہو اور پریشان رہتی ہو، آخر تم کیا چاہتی ہو، اس وجہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ، تمہیں اگر مجھے بلانا نہیں ہوتا تو میرے سامنے ہی مت آیا کرو، یا تم بھی اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤ کیونکہ تمہارا اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ ویورز، یہ ساری باتیں دیکھ کے اب میرال بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ میرال کی وجہ سے ان کے گھر میں بہت زیادہ اپسیٹ اور پریشانی شروع ہو چکی ہے۔ میرال نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے بھائی اور بھابھی کو گھر سے نکال دیا، اور اب میرال کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس نے غلط کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے بھائی اور بھابھی کو ایسے گھر سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس بات کے لیے تو وہ بہت زیادہ خوش ہے کہ اس کے عنایہ گھر سے چلی گئی، لیکن اب اس کو اس بات کی تکلیف ہے کہ حسن بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ حسن اس گھر سے جائے، لیکن حسن چلا گیا۔ میرال کو اس بات کا شدید دکھ ہے کہ حسن کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنی دوست سے اس بات کو شیئر کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں حسن کو واپس لے کے جاؤں گی، اس عنایہ کی وجہ سے میں اپنے بھائی کو کیوں سزا دوں، یہ اس کا بھی گھر ہے۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ اس کا بھائی کہ وہ اپنی بیوی کو تو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جہاں بھی اس کی بیوی جائے گی اس کو بھی وہیں پہ جانا ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بھائی گھر واپس آ جائے تو تمہیں عنایہ کو واپس لانا ہوگا، تبھی تمہارا بھائی تمہارے پاس واپس ہوگا، نہیں تو تم اپنے مائنڈ سے اس بات کو نکال دو کہ تمہارا بھائی کبھی بھی عنایہ کے بغیر اس گھر میں واپس آ سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کے ہرگز نہیں آئے گا۔ اس لیے تمہیں میرا یہی مشورہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو ایسا مت کرو، تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ میرال کہتی ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں اپنے بھائی کو اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی، اور جب سے حسن گھر سے گیا ہے ہمارے گھر کا ماحول مزید خراب ہو چکا ہے، ماما کا بالکل بھی دل نہیں لگتا، اور بابا ہمیشہ ان سے لڑتے رہتے ہیں کہ وہ بابا سے بات نہیں کرتی، اور وہ امی کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی گھر سے چلی جائیں، کیونکہ اگر حسن کی وجہ سے ان کا رویہ ایسا رہا تو وہ امی کو بھی کہیں گے کہ گھر سے چلے جائیں، اور میں یہ نہیں چاہتی
کہ حسن اور امی دونوں اس گھر سے چلے جائیں، تو مجھے اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اس کی دوست اس کو سمجھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں ان لوگوں کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہے تو تمہیں اپنی بھابھی کو بھی واپس لانا ہوگا، اس ہی وجہ سے تو وہ دونوں گھر واپس آ سکتے ہیں۔ میرال کہتی ہے کہ اس کو تو میں کبھی بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، بہت پہلے ہی بہت مشکل سے اس کو اس گھر سے میں نے نکالا ہے، اور تم مجھے پھر سے یہی کہہ رہی ہو کہ میں اس کو اس گھر میں لے کے آؤں؟ میں کیسے اس کو اس گھر میں لا سکتی ہوں؟ میرا ہرگز بھی دل نہیں کرتا کہ وہ لڑکی اس گھر میں آئے، میں اس کو اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہے۔ بس آپ لوگ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ میرال جو ہے اس کا ایک کریکٹر اس طرح کا ہے کہ جو اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتی ہے، اپنے آگے وہ کسی کو بھی نہیں سمجھتی۔ اسی وجہ سے جب اس نے اس بات کو نوٹس کیا کہ انایا کی سب لوگ بری طرفداری کر رہے ہیں اور آفس میں بھی انایا کی لوگ تعریف کرنا شروع ہو چکے ہیں، تو یہ بات میرال کو بالکل بھی ہضم نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے اس کو یہ تھا کہ میری تعریف کرنے کے بجائے لوگ انایا کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس چیز کا اس کو بے حد غصہ تھا، اور یہ غصہ اس نے نکال دیا انایا پہ اور حسن پہ۔ انایا کے ساتھ ساتھ اس کو حسن کو بھی گھر سے جانا پڑا۔ دوسری طرف حسن اپنی جاب کو لے کے بہت زیادہ اپسیٹ ہے۔ حسن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پیسوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی جو خودداری ہے اس کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے رہی کہ اس کی بیوی کام کرے اور وہ گھر بیٹھے۔ وہ بھی چاہتا ہے کسی اچھی جگہ پہ جاب کرنا، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ میرال حسن کے دوست کو بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم کسی طریقے سے حسن کو اس بات کے لیے کہو کہ وہ گھر واپس آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ حسن اس میرال کے پاس رہیں۔ اس میرال کی وجہ سے میرے بھائی کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہے، اور تم اس کو کہو کہ وہ اپنے آفس میں آ کے کام کرے، اس کو کسی اور جگہ دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا دوست پوری طرح میرال کو مطمئن کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ اس چیز کی ہرگز بھی ٹینشن نہ لیں کہ وہ نہیں آئے گا، وہ ضرور آئے گا، میں اس کو لے کے آؤں گا آپ کے پاس۔ میرال کہتی ہے تم بس اس کو میرے پاس لے آؤ، تمہیں پھر اچھی سی جاب میں خود لے کے دوں گی۔ اس کا دوست اسی لالچ میں ہے کہ اگر وہ حسن کو گھر واپس لے آتا ہے تو میرال اس کو بہت اچھی سی جاب دے دے گی، اس لالچ کی خاطر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ حسن کے پاس جاتا ہے اور حسن کو کہتا ہے کہ تمہارا اپنا اتنا بڑی کمپنی ہے تمہارے بابا کی، اور تم چھوٹی موٹی جابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حسن کہتا ہے کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ زندگی کو میں چھوڑ آیا ہوں اور اب وہ زندگی میرے لیے نہیں ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ویورز، آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی ڈرامہ سیریل سبات کا آنے والا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو ناظرین، ڈرامہ سیریل سبات کے آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس بات کو لے کے کہ اس نے انایا کو گھر نکال دیا۔ دوسری طرف حسن اس بات کے لیے بہت پریشان ہے کہ اس کو ابھی تک جاب نہیں ملی۔ انایا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، تمہیں بہت جلدی کوئی اچھی جاب مل جائے گی، مجھے اس بات پہ پورا اعتماد ہے۔ انایا کہتی ہے کہ ہم دونوں مل کے اس گھر کو چلائیں گے، اور یہ حالی ایک شوہر کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ بیوی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے پوری۔ تو تم اس بات سے کبھی مت ہچکچانا کہ تم کام نہیں کر رہے اور میں جاب کر رہی ہوں، کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں بالا تر ہو گئی ہوں، ہمیشہ شوہر ہی بالا تر ہوتا ہے اور تم میرے لیے سب سے زیادہ اوپر ہو۔ ہم دونوں مل کے اپنی ساری مشکلات کا مل کے سامنا کریں گے۔ حسن کہتا ہے میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں، تم جب جاب پہ جاتی ہو اور میں گھر میں ہوتا ہوں، میرا نہیں دل کرتا کہ میں ایسے گھر میں فری بیٹھوں، میں بھی کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ میرال کہتی ہے تم اس بات کے لیے ہرگز پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تمہیں بہت اچھی اور بہت جلد کوئی اچھی جاب مل جائے گی۔ دوسری طرف حسن کا والد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں جب بھی تم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تم آگے سے میرا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی، مجھے تو اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب سے تمہارا بیٹا گیا ہوا ہے تم خاموش رہتی ہو اور پریشان رہتی ہو، آخر تم کیا چاہتی ہو، اس وجہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ،
تمہیں اگر مجھے بلانا نہیں ہوتا تو میرے سامنے ہی مت آیا کرو، یا تم بھی اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤ کیونکہ تمہارا اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ ویورز، یہ ساری باتیں دیکھ کے اب میرال بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ میرال کی وجہ سے ان کے گھر میں بہت زیادہ اپسیٹ اور پریشانی شروع ہو چکی ہے۔ میرال نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے بھائی اور بھابھی کو گھر سے نکال دیا، اور اب میرال کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس نے غلط کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے بھائی اور بھابھی کو ایسے گھر سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس بات کے لیے تو وہ بہت زیادہ خوش ہے کہ اس کے عنایا گھر سے چلی گئی، لیکن اب اس کو اس بات کی تکلیف ہے کہ حسن بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ حسن اس گھر سے جائے، لیکن حسن چلا گیا۔ میرال کو اس بات کا شدید دکھ ہے کہ حسن کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنی دوست سے اس بات کو شیئر کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں حسن کو واپس لے کے جاؤں گی، اس عنایا کی وجہ سے میں اپنے بھائی کو کیوں سزا دوں، یہ اس کا بھی گھر ہے۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ اس کا بھائی کہ وہ اپنی بیوی کو تو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جہاں بھی اس کی بیوی جائے گی اس کو بھی وہیں پہ جانا ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بھائی گھر واپس آ جائے تو تمہیں عنایا کو واپس لانا ہوگا، تب ہی تمہارا بھائی تمہارے پاس واپس ہوگا، نہیں تو تم اپنے مائنڈ سے اس بات کو نکال دو کہ تمہارا بھائی کبھی بھی عنایا کے بغیر اس گھر میں واپس آ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کے ہرگز نہیں آئے گا۔ اس لیے تمہیں میرا یہی مشورہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو ایسا مت کرو، تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ میرال کہتی ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں اپنے بھائی کو اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی، اور جب سے حسن گھر سے گیا ہے ہمارے گھر کا ماحول مزید خراب ہو چکا ہے۔ ماما کا بالکل بھی دل نہیں لگتا، اور بابا ہمیشہ ان سے لڑتے رہتے ہیں کہ وہ بابا سے بات نہیں کرتی، اور وہ امی کو بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ بھی گھر سے چلی جائیں، کیونکہ اگر حسن کی وجہ سے ان کا رویہ ایسا رہا تو وہ امی کو بھی کہیں گے کہ گھر سے چلے جائیں، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ حسن اور امی دونوں اس گھر سے چلے جائیں، تو مجھے اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اس کی دوست اس کو سمجھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں ان لوگوں کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہے تو تمہیں اپنی بھابھی کو بھی واپس لانا ہوگا، اس ہی وجہ سے تو وہ دونوں گھر واپس آ سکتے ہیں۔ میرال کہتی ہے کہ اس کو تو میں کبھی بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، بہت پہلے ہی بہت مشکل سے اس کو اس گھر سے میں نے نکالا ہے، اور تم مجھے پھر سے یہی کہہ رہی ہو کہ میں اس کو اس گھر میں لے کے آؤں، میں کیسے اس کو اس گھر میں لا سکتی ہوں؟ میرا ہرگز بھی دل نہیں کرتا کہ وہ لڑکی اس گھر میں آئے، میں اس کو اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہے۔ بس آپ لوگ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ میرال جو ہے اس کا ایک کریکٹر اس طرح کا ہے کہ جو اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتی ہے، اپنے آگے وہ کسی کو بھی نہیں سمجھتی۔ اسی وجہ سے جب اس نے اس بات کو نوٹس کیا کہ عنایا کی سب لوگ بری طرفداری کر رہے ہیں، اور آفس میں بھی عنایا کی لوگ تعریف کرنا شروع ہو چکے ہیں، تو یہ بات میرال کو بالکل بھی ہضم نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے اس کو یہ تھا کہ میری تعریف کرنے کے بجائے لوگ عنایا کی تعریف کر رہے ہیں، اس چیز کا اس کو بے حد غصہ تھا، اور یہ غصہ اس نے نکال دیا عنایا پہ اور حسن پہ۔ عنایا کے ساتھ ساتھ اس کو حسن کو بھی گھر سے جانا پڑا۔ دوسری طرف حسن اپنی جاب کو لے کے بہت زیادہ اپسیٹ ہے۔ حسن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پیسوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی جو خودداری ہے اس کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے رہی کہ اس کی بیوی کام کرے اور وہ گھر بیٹھے، وہ بھی چاہتا ہے کسی اچھی جگہ پہ جاب کرنا، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ میرال حسن کے دوست کو بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم کسی طریقے سے حسن کو اس بات کے لیے کہو کہ وہ گھر واپس آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ حسن اس میرال کے پاس رہے، اس میرال کی وجہ سے میرے بھائی کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہے، اور تم اس کو کہو کہ وہ اپنے آفس میں آ کے کام کرے، اس کو کسی اور جگہ دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا دوست پوری طرح میرال کو مطمئن کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ اس چیز کی ہرگز بھی ٹینشن نہ لیں کہ وہ نہیں آئے گا، وہ ضرور آئے گا، میں اس کو لے کے آؤں گا آپ کے پاس۔ میرال کہتی ہے تم بس اس کو میرے پاس لے آؤ، تمہیں پھر اچھی سی جاب میں خود لے کے دوں گی۔
اس کا دوست اسی لالچ میں ہے کہ اگر وہ حسن کو گھر واپس لے آتا ہے تو میرال اس کو بہت اچھی سی جاب دے دے گی۔ اس لالچ کی خاطر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ حسن کے پاس جاتا ہے اور حسن کو کہتا ہے کہ تمہارا اپنا اتنا بڑی کمپنی ہے تمہارے بابا کی، اور تم چھوٹی موٹی جابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حسن کہتا ہے کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ زندگی کو میں چھوڑ آیا ہوں اور اب وہ زندگی میرے لیے نہیں ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ویورز، آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی ڈرامہ سیریل سبات کا آنے والا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو ناظرین، ڈرامہ سیریل سبات کے آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس بات کو لے کے کہ اس نے عنایہ کو گھر نکال دیا۔ دوسری طرف حسن اس بات کے لیے بہت پریشان ہے کہ اس کو ابھی تک جاب نہیں ملی۔ عنایہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، تمہیں بہت جلدی کوئی اچھی جاب مل جائے گی، مجھے اس بات پہ پورا اعتماد ہے۔ عنایہ کہتی ہے کہ ہم دونوں مل کے اس گھر کو چلائیں گے، اور یہ حالی ایک شوہر کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ بیوی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے پوری۔ تو تم اس بات سے کبھی مت ہچکچانا کہ تم کام نہیں کر رہے اور میں جاب کر رہی ہوں، کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں بالا تر ہو گئی ہوں، ہمیشہ شوہر ہی بالا تر ہوتا ہے اور تم میرے لیے سب سے زیادہ اوپر ہو۔ ہم دونوں مل کے اپنی ساری مشکلات کا مل کے سامنا کریں گے۔ حسن کہتا ہے میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں، تم جب جاب پہ جاتی ہو اور میں گھر میں ہوتا ہوں، میرا نہیں دل کرتا کہ میں ایسے گھر میں فری بیٹھوں، میں بھی کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ میرال کہتی ہے تم اس بات کے لیے ہرگز پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تمہیں بہت اچھی اور بہت جلد کوئی اچھی جاب مل جائے گی۔ دوسری طرف حسن کا والد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں جب بھی تم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تم آگے سے میرا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی، مجھے تو اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب سے تمہارا بیٹا گیا ہوا ہے تم خاموش رہتی ہو اور پریشان رہتی ہو، آخر تم کیا چاہتی ہو، اس وجہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ، تمہیں اگر مجھے بلانا نہیں ہوتا تو میرے سامنے ہی مت آیا کرو، یا تم بھی اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤ کیونکہ تمہارا اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ ویورز، یہ ساری باتیں دیکھ کے اب میرال بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ میرال کی وجہ سے ان کے گھر میں بہت زیادہ اپسیٹ اور پریشانی شروع ہو چکی ہے۔ میرال نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے بھائی اور بھابھی کو گھر سے نکال دیا، اور اب میرال کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس نے غلط کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے بھائی اور بھابھی کو ایسے گھر سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس بات کے لیے تو وہ بہت زیادہ خوش ہے کہ اس کے عنایہ گھر سے چلی گئی، لیکن اب اس کو اس بات کی تکلیف ہے کہ حسن بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ حسن اس گھر سے جائے، لیکن حسن چلا گیا۔ میرال کو اس بات کا شدید دکھ ہے کہ حسن کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنی دوست سے اس بات کو شیئر کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں حسن کو واپس لے کے جاؤں گی، اس عنایہ کی وجہ سے میں اپنے بھائی کو کیوں سزا دوں، یہ اس کا بھی گھر ہے۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ اس کا بھائی کہ وہ اپنی بیوی کو تو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جہاں بھی اس کی بیوی جائے گی اس کو بھی وہیں پہ جانا ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بھائی گھر واپس آ جائے تو تمہیں عنایہ کو واپس لانا ہوگا، تب ہی تمہارا بھائی تمہارے پاس واپس ہوگا، نہیں تو تم اپنے مائنڈ سے اس بات کو نکال دو کہ تمہارا بھائی کبھی بھی عنایہ کے بغیر اس گھر میں واپس آ سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کے ہرگز نہیں آئے گا۔ اس لیے تمہیں میرا یہی مشورہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو ایسا مت کرو، تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ میرال کہتی ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں اپنے بھائی کو اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی، اور جب سے حسن گھر سے گیا ہے ہمارے گھر کا ماحول مزید خراب ہو چکا ہے، امی ماما کا بالکل بھی دل نہیں لگتا، اور بابا ہمیشہ ان سے لڑتے رہتے ہیں کہ وہ بابا سے بات نہیں کرتی، اور وہ امی کو بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ بھی گھر سے چلی جائیں، کیونکہ اگر حسن کی وجہ سے ان کا رویہ ایسا رہا تو وہ امی کو بھی کہیں گے کہ گھر سے چلے جائیں، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ حسن اور امی دونوں اس گھر سے چلے جائیں۔
تو مجھے اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اس کی دوست اس کو سمجھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں ان لوگوں کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہے تو تمہیں اپنی بھابھی کو بھی واپس لانا ہوگا، اس ہی وجہ سے تو وہ دونوں گھر واپس آ سکتے ہیں۔ میرال کہتی ہے کہ اس کو تو میں کبھی بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، بہت پہلے ہی بہت مشکل سے اس کو اس گھر سے میں نے نکالا ہے، اور تم مجھے پھر سے یہی کہہ رہی ہو کہ میں اس کو اس گھر میں لے کے آؤں؟ میں کیسے اس کو اس گھر میں لا سکتی ہوں؟ میرا ہرگز بھی دل نہیں کرتا کہ وہ لڑکی اس گھر میں آئے، میں اس کو اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہے۔ بس آپ لوگ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ میرال جو ہے اس کا ایک کریکٹر اس طرح کا ہے کہ جو اپنے آپ کو سب سے بالا تر سمجھتی ہے، اپنے آگے وہ کسی کو بھی نہیں سمجھتی۔ اسی وجہ سے جب اس نے اس بات کو نوٹس کیا کہ انایا کی سب لوگ بری طرفداری کر رہے ہیں اور آفس میں بھی انایا کی لوگ تعریف کرنا شروع ہو چکے ہیں، تو یہ بات میرال کو بالکل بھی ہضم نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے اس کو یہ تھا کہ میری تعریف کرنے کے بجائے لوگ انایا کی تعریف کر رہے ہیں، اس چیز کا اس کو بے حد غصہ تھا، اور یہ غصہ اس نے نکال دیا انایا پہ اور حسن پہ۔ انایا کے ساتھ ساتھ اس کو حسن کو بھی گھر سے جانا پڑا۔ دوسری طرف حسن اپنی جاب کو لے کے بہت زیادہ اپسیٹ ہے۔ حسن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پیسوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی جو خودداری ہے اس کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے رہی کہ اس کی بیوی کام کرے اور وہ گھر بیٹھے۔ وہ بھی چاہتا ہے کسی اچھی جگہ پہ جاب کرنا، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ میرال حسن کے دوست کو بلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم کسی طریقے سے حسن کو اس بات کے لیے کہو کہ وہ گھر واپس آئے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ حسن اس میرال کے پاس رہیں۔ اس میرال کی وجہ سے میرے بھائی کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہے، اور تم اس کو کہو کہ وہ اپنے آفس میں آ کے کام کرے، اس کو کسی اور جگہ دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا دوست پوری طرح میرال کو مطمئن کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ اس چیز کی ہرگز بھی ٹینشن نہ لیں کہ وہ نہیں آئے گا، وہ ضرور آئے گا، میں اس کو لے کے آؤں گا آپ کے پاس۔ میرال کہتی ہے تم بس اس کو میرے پاس لے آؤ، تمہیں پھر اچھی سی جاب میں خود لے کے دوں گی۔ اس کا دوست اسی لالچ میں ہے کہ اگر وہ حسن کو گھر واپس لے آتا ہے تو میرال اس کو بہت اچھی سی جاب دے دے گی۔ اس لالچ کی خاطر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ حسن کے پاس جاتا ہے اور حسن کو کہتا ہے کہ تمہارا اپنا اتنا بڑے کمپنی ہے تمہارے بابا کی، اور تم چھوٹی موٹی جابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حسن کہتا ہے کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ زندگی کو میں چھوڑ آیا ہوں اور اب وہ زندگی میرے لیے نہیں ہے۔